عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں معین الدین آزاد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حصہ نظم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور حصہ نظم میں سب سے پہلے حمد ہم پڑھیں گے، حمد کی تشریح کریں گے۔ ویسے بھی ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، تو شاعری میں بھی عموماً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ جو شاعری کی کتب ہیں ان کا جائزہ لیں تو ہم بھی نظم کرنے جا رہے ہیں، ہم جو کہ مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہے۔ حمد کیا ہے؟ حمد بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی گئی نظم ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ جب اس لیکچر کو سنیں یا پڑھیں تو محض اس لیے نہیں کہ آپ نے نمبر لینے ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو تقدس کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی صفات ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ پیشتر اس کے کہ میں شعر کی طرف جاؤں، یہ جان لیجئے کہ ہم اللہ کو نہیں جان سکتے مکمل طور پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری توانائیاں، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں۔ ہم اللہ کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری عقل حیران ہوتی ہے، دنگ ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعر نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ پہلے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان بہت عمدہ شاعری ان کی نعتیہ اور حمدیہ حوالے سے ملتی ہے۔ نہ صرف وہ کہ تحریک آزادی میں پیش تھے، ایک مقرر شعلہ بیاں خطیب اور صحافی تھے، شاعری کے حوالے سے بھی ان کا اپنا مقام ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ مہکش شراب پینے والا، دور جام شراب کا دور، لیکن یاد رکھیے یہاں پہ شراب سے مراد شراب نہیں ہے، دور جام سے مراد دور جام نہیں ہے۔ شراب سے مراد ہے رزق، دور جام سے مراد ہے رزق، اور مہکش سے مراد ہے مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ شاعر نے بہت خوبصورتی سے، دیکھیے لفظوں کا تقدس ہے نا، شراب حرام ہے لیکن شاعر نے مہکشی کو کس تناظر میں استعمال کیا، تقدس، طہارت، پاکیزگی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا جو دیا ہوا رزق ہے وہ سب تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم سب کے لیے ہے، اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں ہے، کوئی ذی روح محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم عام ہے، سب کے لیے ہے، یکساں ہے، برابر ہے، اور اللہ کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور وہ رزق سب تک پہنچاتا ہے، ڈھیروں ڈھیر پہنچاتا ہے۔ جتنا جس کا رزق ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے، کہاں کس حالت میں، یہ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر یہ رزق کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا کا کیا بنتا؟ یقیناً ساری دنیا کسی طرح بھی باقی نہ رہتی، کیونکہ بندہ جو ہے وہ رزق نہ تو پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ یہاں چھوٹا سا واقعہ اختصار سے بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایک دن کھانا کھلانا چاہتے ہیں مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ فرمائش پوری کر دی، لیکن یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن نبی، خواہش کا اظہار، اصل میں مقصد ہمیں سبق سکھانا۔ تو 1 سال جو ہے وہ چلتا رہا معاملہ، حضرت سلیمان علیہ السلام تیاری کرتے رہے کھانا کھلانے کے لیے، جو ہے نا وہ مخلوق کو، سال بھر کھانا تیار ہوتا رہا۔ سال بعد جب کھانا کھلانے کی باری آئی تو ایک مچھلی نے ایک ہی نوالے میں سارا کھانا ختم کر دیا اور مزید کھانا مانگا۔
مزید کھانا تو کھلانے سے قاصر تھے، اور اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے تو مچھلی گویا ہوئی کہ یہ جو ایک لقمہ ہے میرا، اور ایسے لقمے اللہ مجھے دن میں 3 بار کھلاتا ہے۔ تو یہ رزق ہے، جو رزق پہنچانے کا وعدہ ہے اللہ کا ہے، اور وہ ہم تک پہنچتا ہے، کسی نہ کسی حالت میں پہنچتا ہے، کسی نہ کسی حالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت زندگی کو تلاش کرتی ہے، موت نے پہنچنا ہے ویسے ہی رزق نے پہنچنا ہے، اور اللہ کا جو لطف عام ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ یکساں ہے، وہ برابر ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ مٹی میں چیزیں پل رہی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ تو اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہے، اور اس کا لطف عام ہے، سب کے لیے ہے، یکساں ہے، برابر ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں۔ کافر و زندیق کو بھی رزق مل رہا ہے، عابد و زاہد کو بھی رزق مل رہا ہے، سب کو رزق مل رہا ہے، مخلوق کو، نہ صرف انسانوں کو، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کو رزق مل رہا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی، واحد ہونا، یکتائی واحد ہونا، بے مثل ہونا، اکیلا ہونا، تنہا ہونا، اور دوئی سے مراد ہے دو ہونا، دو یا دو سے زیادہ ہونا۔ وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اس شعر میں۔ اللہ کی ذات اپنی یکتائی کی خود گواہ ہے، اور دوئی کے سب نقش جھوٹے ہیں۔ دوئی کے نقش جھوٹے ہونا، اب یہاں پہ بڑی خوبصورت ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کھولیے، سورہ اخلاص کو دیکھیے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ پوری سورہ اخلاص اگر آپ غور کریں گے تو یہ پوری جو آپ کو نظم ہے وہ سورہ اخلاص کی تشریح کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مثلا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، واحد و یکتا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بیگانہ ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کو پالنے والا نہیں ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہاں پہ وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ کے موجود ہونے کی گواہی خود اس کی ذات دیتی ہے، آپ کو چیزوں کی طرف بھی دیکھنا نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے آیت لکھی بھی ہے، اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ آپ کلاس میں ہوتے ہیں، اگر 2 پروکٹر ہوں، 3 پروکٹر ہوں، 2 مونیٹر ہوں تو معاملات رہتے ہیں، گروپ بندی رہتی ہے۔ ایک لاجیکل بات ہے، اس آیت کو دیکھیے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا، زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو وہ اللہ ایک ہے، اس کی یکتائی جو ہے وہی اس کی جو ہے نا وہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر فرما دیا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ اب اللہ کی سنت ہے، اللہ کی بھی کچھ سنتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا۔ واحد، وہ ایک ہے، ہر گناہ بڑے سے بڑا اس نے معاف کر دینا ہے۔ وہ حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ آپ جانتے ہی ہیں، اور اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ وہ بخشتا آیا ہے، وہ بخشتا رہے گا، لیکن شرک نہیں بخشا جائے گا، ٹھیک ہے، شرک نہیں بخشا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ایک آیت لکھی ہے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ اپنی سنت نہیں بدلتا۔ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں وحدانیت کا پرچار کیا ہے، وحدانیت کی بات کی ہے، اور اللہ کو مخاطب کیا ہے کہ اے اللہ، تجھے پہچاننے کے لیے مجھے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہی ہے، تو ہی اپنی مثال آپ ہے، تجھے دیکھ کے ہی میں جان جاتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال ہے تجھے منہ دکھا سکے۔ زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات ہے، رازق ہے،
خالق کائنات ہے، رازق ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں نے اشعار کی تشریح میں ایک ترتیب جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ کی یہاں پہ لکھ دی ہے، جو ان اشعار میں ترتیب سے بیان ہو رہی ہے۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے جی، بہت خوبصورت، آپ نے سنا ہے، بارہا یاد کیا ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں کہانی، ہر ایک جھونکا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ پیام، پیغام۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کائنات میں جو کچھ ہے سب اس کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، تمام چیزیں اس کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ فضا کا ذرہ ذرہ اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اگر تصوف کی بات کریں تو تصوف میں دو فرقے ابتدا میں تھے، ایک کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے اور ایک کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ وحدت الشہود کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں، آپ آسمان کو دیکھیں، آپ بال کو دیکھیں، آپ کسی چیز کی طرف دیکھ لیں، آپ کو خدا کا موجود ہونا روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گا۔ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب چلتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ یہ ہوا کتنی ٹھنڈی ہے، کتنی شفقت والی ہے، اور اس کو بھیجنے والا کتنا شفیق ہوگا، کتنا مہربان ہوگا۔ تو کائنات پہ نظر دوڑاؤ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھیے، غور کیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور صبح شام کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر دیکھیے جی مزید ایک آیت، کائنات پر نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی مگر تم اس میں کوئی نقص نہ پاؤ گے، کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ تو آسمان کو دیکھیں کیسا بلند کر دیا، آسمان کو دیکھیں اس نے کیسا بلند کر دیا اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ اور آسمان کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے، زمین کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ شاعر کا یہ خیال ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور فضا کا ذرہ ذرہ تیرے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ تو ہم جہاں بھی دیکھیں، جس چیز کو بھی دیکھیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ، ریگستان، دریا، سمندر، کوئی بھی چیز دیکھیں، شہروں کو دیکھیں، ویرانوں کو دیکھیں، بیابانوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، برفزاروں کو دیکھیں، گلزاروں کو دیکھیں، ریگزاروں کو دیکھیں، ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آئے گا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا آپ کو نظر آئے گا۔ اور ہر چیز اس چیز کو بیان کرے گی کہ ہاں کوئی ہے جو میرا پالنے والا ہے، کوئی ہے جو میرا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا وہ بھی اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ جی آج کے اس لیکچر کی 3 اشعار، اگر آپ کو پسند آئیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اور اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے تاکہ اس کے جواب دیے جا سکیں۔ بہت شکریہ جی۔